یا ایھا الذین آمنو، ہے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اب دیکھیں اس آیت مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور جب مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، تو ایک دفعہ درود پڑھنا یہ واجب ہے، اور اگر کہیں مرتبہ اس کے بعد آ رہا ہے تو پڑھنا پھر درود یہ مستحب ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم میرے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو، اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صرف تمہیں ہی حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ فرشتے بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود رحمت بھیجتی ہے۔ دیکھیں اس میں لفظ آیا یصلون علی النبی، صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیں اس صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی الگ ہوگا، اور جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہوگی تو اس صورت میں اس صلاۃ کا معنی الگ آئے گا۔ جب اس صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب ہو تو معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنے والا، اللہ رحمت نازل کرتا ہے اللہ کے نبی پر، اپنے نبی پر۔ ہم دعاؤں میں بھی یہ بات کہتے رہتے ہیں اللہ رحمت نازل کرے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب اس صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس صورت میں مطلب ہوتا ہے طلب رحمت، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ حکم اس وجہ سے دیا گیا، دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، آپ محسن امت ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت پہنچائی ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ دکھایا ہے، سکھایا ہے۔ وگرنہ دیکھ لیں مسلمانوں کے رہن سہن میں اور جو مسلمان نہیں ہے ان کے رہن سہن میں کتنا فرق ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اور دنیا کا قانون ہے جو احسان کرتا ہے شکرانے کے طور پر دوسرا شخص بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ احسان کرنے والا خوش ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بندوں کو کہ تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ بلکہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 رحمتیں۔ قرآن کے ایک لفظ پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں 10، تو اللہ کے نبی پر درود پڑھنے پر نیکیاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں 10۔ گویا قرآن کا ایک لفظ کوئی پڑھتا ہے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور صاحب قرآن پر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صحابہ پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، دنیا سے فوت ہو جانے کے بعد بھی صحابہ پڑھتے تھے۔ تو اس وجہ سے آج ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، حدیث مبارک شعب الایمان للبیکی جلد 2 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی عند قبری سمعت، ومن صلی علی نائیا ابلغت۔ جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی محمد خیر الانام کے اندر یہ روایت
ان الفاظ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیت ومن صلی علیہ من بعید علمت، کہ اگر میرے قبر کے پاس آ کر کوئی بندہ، کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب ہم یہ روایت پڑھتے ہیں تو اس وقت اس روایت پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اعتراض یہ کہ اس روایت کے اندر ایک راوی سدی صغیر کہتے ہیں یہ جھوٹا شخص تھا، بعض حضرات نے اس کو شیعہ بھی لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے جو آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے اس میں سدی صغیر نہیں ہے، بلکہ یہ روایت ابو شیخ راوی سے بھی آئی ہے، جن کا نام حافظ اصبہان و مسند زمان ابو محمد عبداللہ بن جعفر بن حیان الانصاری تھا۔ یہ متوفہ 396 ہے۔ تذکرۃ الحفاظ جلد 3 کے اندر یہ موجود ہے۔ تو ہم نے جو جلاء الافہام والی روایت پڑھی ہے اس کے اندر سدی صغیر نہیں ہے بلکہ ابو شیخ راوی ہے۔ باقی آپ سدی صغیر کا کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا تھا، وہ ہم بھی مان لیتے ہیں کہ وہ جھوٹا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کی روایت نہیں پڑھی، بلکہ ہم نے حافظ اصبہان و مسند زمان ابو محمد عبداللہ بن جعفر بن حیان الانصاری کی روایت پڑھی ہے، جن کو ابو شیخ بھی کہتے تھے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر دور سے درود پڑتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور اگر میری قبر کے پاس آ کر پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں۔ تو میں نے کل بات کی تھی اس پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک کے اندر دنیا والے جسم کے ساتھ متعلق روح کے زندہ ہیں، اور میں نے کل یہ بات بھی کی تھی عام مردوں کو بھی حیات ملتی ہے، شہید کو بھی حیات ملتی ہے، اور انبیاء کو بھی حیات ملتی ہے، لیکن تینوں کی حیات میں فرق بتلایا تھا وہ بھی۔
عام مردے کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ شہید کی بنسبت کم ہوتا ہے، اور شہید کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق عام مردے کی بنسبت تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن انبیاء کی بنسبت کم ہوتا ہے، اور انبیاء کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی دونوں کی بنسبت بہت قوی اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں مثال سے اس کو بھی سمجھ لیں۔ ایک ہے میری داڑھی اور ایک ہے رخسار اور ایک ہے آنکھ۔ اب تینوں کی حیات ہے، داڑھی کے اندر جو حیات ہے یہ رخسار کی بنسبت کم ہے، اور رخسار کے اندر جو حیات ہے یہ آنکھ کی بنسبت کم ہے، اور آنکھ کے اندر جو حیات ہے آنکھ کی پتلی کے اندر یہ سب سے زیادہ ہے۔ اب داڑھی کے اندر حیات ہے، اسی وجہ سے تو یہ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے اندر حیات کم ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، اس کے اندر حیات ہے لیکن کم ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی شخص داڑھی کاٹتا ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر داڑھی کو اکھاڑتا ہے تو اسے تکلیف کوئی نہ کوئی محسوس ہوتی ہے۔ رخسار کو اگر کوئی کاٹے تو اسے تکلیف داڑھی کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی کینچی لے کے آنکھ میں مار دے تو پھر تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تینوں کے اندر حیات ہے، لیکن حیات میں فرق ہے۔ داڑھی کے اندر حیات ہے لیکن کم، رخسار کے اندر حیات ہے لیکن داڑھی سے بڑھ کر ہے، اور آنکھ کی پتلی سے کم ہے، اور آنکھ کے اندر جو حیات ہے یہ دونوں کی بنسبت زیادہ قوی ہے۔ تو اسی طریقے سے عام مردے کے اندر حیات ہوتی ہے لیکن شہید کی بنسبت کم ہوتی ہے۔ روح کا تعلق کمزور ہوتا ہے، شہید کی روح کا تعلق جسم سے عام مردے کی بنسبت قوی ہوتا ہے، لیکن انبیاء کی بنسبت کم ہوتا ہے، اور انبیاء کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ یہ باقی دونوں کی بنسبت بہت قوی اور طاقتور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حاصل ہے، اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے قبر پہ آ کر کوئی درود پڑھتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں خود۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام،
جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوٹاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ترجمہ عام طور پر ایسے کیا جاتا ہے۔ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ روح ہر سلام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے۔ یہ تو سارا دن یہی کام لگا رہتا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ذہن نشین فرما لیں، صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فیض الباری، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اللہ کی رحمت کی طرف مشغول ہوتے ہیں۔ جب کوئی امتی سلام کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس امتی کے سلام کی طرف موڑ دی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شخص سلام کرتا ہے تو روح جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ نکل جاتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی امتی کا سلام پہنچتا ہے یا کوئی امتی سلام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس امتی کے سلام کی طرف پھیری جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اگر کوئی شخص سلام پیش کرے تو اللہ کے نبی خود سنتے ہیں؟ جی ہاں، سنتے ہیں۔ اور اگر دور سے پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں؟ جی ہاں، پہنچایا جاتا ہے۔ اچھا، دنیا کے اندر تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بس سلام کا جواب ہی دیتے رہتے ہیں۔ یہ ایک اشکال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ بہت ساری یہاں پہ بیٹھی ہیں، اور میں باہر سے جب آیا ہوں تو میں نے آ کے اکیلے سب کو ایک ہی مرتبہ سلام کیا ہے۔ ایک ایک کو سلام نہیں کیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے لوگ جب سلام بھیجتے ہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں، تو ایک مرتبہ پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرما دیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بس سب کی طرف سے سلام ہو چکا ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا اشکال نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے
بعض لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ درود و سلام کے منکر ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم درود و سلام کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم نے جو درود جہاں پر پڑھنا ہو وہاں پر پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اذان دیتے ہیں تو اذان سے پہلے درود و سلام لاؤڈ سپیکر کے اندر اونچا پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نہ پڑھے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، یہ درود و سلام کا منکر ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن آپ کو کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں ملے گا کہ حضرت بلال نے اذان دی ہو، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے اذان دی ہو اور اذان سے پہلے صلاۃ و سلام بھی ساتھ میں پڑھو۔ یہ جو فتنہ شروع ہوا ہے یہ 1953 میں ختم نبوت کی جو جنگ لڑی جا رہی تھی اس کے بعد شروع ہوا ہے۔ صرف ختم نبوت کی طرف جو لوگ تھے ان کی توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ شروع کیا گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ لوگ اب خود بھی اس پہ نادم ہیں۔ اب ان میں بھی دو گروہ ہو گئے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اب اذان سے پہلے نہیں پڑھتا ہے، اور دوسرا ایسا ہے کہ جو پڑھتا ہے، اور بعض مسجدوں میں یوں ہوتا ہے کہ فوراً پڑھ کے اذان شروع کر دی جاتی ہے، اور اب بعض میں ایسا شروع ہو گیا ہے کہ 5 منٹ پہلے پڑھتے ہیں، 2-4 منٹ صبر کر کے پھر اس کے بعد اذان دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو خود بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ اور یہ اس کو لازمی جز سمجھتے ہیں، نہیں یہ پڑھنا ہے، نہیں پڑھو گے تو گستاخ رسول بنو گے۔ تو اس وجہ سے اس کو لازمی سمجھنا، شریعت کا حصہ سمجھنا یہ بدعت ہے، اور بدعت سے اجتناب کا حکم ہے، نہ کہ بدعت کے کرنے کا حکم ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیں دونوں طرف سے تشدد شروع ہو گیا ہے۔ بریلوی حضرات کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں اگر دور سے بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی خود سنتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف مماتی حضرات کو دیکھیں، وہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم محفوظ تو ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس جسم کو حیات نہیں ہے، یہ جسم درود نہیں سنتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیا جسم مانتے ہیں۔ آپ ان کی کتابیں دیکھ لیں، ندائے حق وغیرہ، یہ بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے۔
تو اس وجہ سے اہل